बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आज पहले भी रिक्वेस्ट करते रहे कि 9 बजे हमारी मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि तोशाखाना केस के अंदर हमने उस ऑर्डर को चैलेंज करना था, तो लिहाजा जितना लेट होता उतना ही हमारे लिए नुकसान था। और वही हुआ कि आज लेट जो है खान साहब के पावर ऑफ अटॉर्नी साइन किए गए। वहाँ पर सूरत हाल थोड़ी सी बता दूं कि 12:30 बजे मुझे मुलाकात के लिए अंदर जाने की इजाज़त दी गई और पुलिस की गाड़ी के अंदर लेकर मुझे गए। 1.5 घंटे के करीब वहाँ पर मुझे एक कमरे के अंदर जो है वो बिठाया गया और कहा गया कि वो थोड़ी देर तक आते हैं और आपकी मुलाकात जो है करवा दी जाएगी। फिर आगे ले गए, वहाँ पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब के कमरे में उनको भी लाया गया है और वहाँ पर मुलाकात करवाई है। 1:30 बजे ये हमारी मुलाकात शुरू हुई है और तकरीबन 2:45 तक ये मुलाकात जारी रही है, 1 घंटा और 45 मिनट। खान साहब से मैंने पूछा है कि क्या पोजीशन है जब से आप अरेस्ट हुए हैं, तो किस हालत में आपको रखा गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे सी क्लास में इन्होंने रखा हुआ है, छोटा सा कमरा है, चक्की वाले कमरे में उन्होंने रखा हुआ है मुझे, और यहाँ पर ओपन वाशरूम है, उसके ऊपर वाशरूम के अंदर कोई शावर नहीं है। वहां पर उन्होंने ये बताया कि दिन को मक्खियां होती हैं और रात को कीड़े होते हैं। ऐसी हालत में उन्हें वहां पर रखा गया है। खाने के हवाले से उन्होंने कहा है कि मुझे कोई इशू नहीं है, दे मुझे दाल रहे हैं, साग रहे हैं, वही है खाना, लेकिन इस हवाले से मुझे कोई इशू नहीं है, जो भी खाना मर्जी वो दें। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे डी क्लास में रखते हैं, वो इससे भी अगली क्लास में रखते हैं, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे उस हवाले से कोई परेशानी नहीं है कि मुझे ये डी क्लास में रखें, लेकिन जो मुझे करवा रहे हैं ये सारा कुछ वो मुझे पता है। आप मीडिया के ऊपर सबको बताओ कि मैं कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा, सारी जिंदगी जेल में गुजार लूंगा, सारी जिंदगी यहाँ पे रह लूंगा, लेकिन कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। सर ये उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि मैं आज स्पेशली उन लोगों को सलाम पेश करना चाहता हूं, आपने जाकर बताना है कि जो इस वक्त जेल के अंदर इसी नौयत की और इससे ज्यादा तकलीफात में वहां पर कैद हैं, जिनमें उन्होंने सारे वर्कर्स का जिक्र किया पहले कि जो वर्कर्स गिरफ्तार हैं, फिर जो टॉप लीडरशिप वहां पर लाहौर के अंदर शहरियार, इजाज चौधरी साहब, सना, खतीजा और तैयबा और मशवानी साहब और सारे जितने नाम भी उन्होंने, अली मोहम्मद खान, सारे जो गिरफ्तार है, शहरियार अफरीदी, यास्मीन रास्ता, एक एक बंदे का नाम मैं मतलब स्किप कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने एक एक बंदे का नाम लिया कि उनको मैं आज दोबारा खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह से वो वहां पर डटे हुए हैं और गुलामी मंजूर नहीं कर रहे। फिर उन्होंने कहा कि ये तीसरा अटैक मेरे घर के ऊपर हुआ है, मेरे घर के दरवाजे तोड़े गए, बुशरा बीबी उनके बेडरूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई है, और इसके ऊपर आपने यानी कि लीगल टीम ने वहां पर जाकर बाकायदा तौर पे जिन लोगों ने दरवाजे तोड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और उनके खिलाफ केसेस वहां पर फाइल करने हैं। फिर उन्होंने बताया कि मेरे जो गार्ड्स हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया और साथ मेरे जो पर्सनल सेक्रेटरीज वगैरह थे, अली खान, अवैस, अली नियाजी, और उनको भी गिरफ्तार कर लिया। तो लिहाजा आप ये देख लें कि उनका क्या कसूर था। कोई किसी तरह से ना उन्होंने मजम्मत की, ना उन्होंने किसी तरह से आगे से कोई रेजिस्टेंस की, ना उन्होंने किसी तरह से आगे से कोई बंदूक या कोई चीज छीनी, उनके ऊपर डकैती का पर्चा कर दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि जो पीटीआई की कोर कमेटी है वो फैसला करेगी, जो भी हमारा लाए अमल होगा, कोर कमेटी को सारा इख्तियार मैं दे के आया हूँ, कोर कमेटी सारा फैसला करेगी और मेरी मुशावरा से करेगी, कोई एक बंदा डिसीजन नहीं लेगा, कोर कमेटी सारे फैसले पीटीआई के हवाले से करेगी। फिर उन्होंने ये कहा कि जो
مجھے یہاں سے اغوا کیا گیا ہے. یہ 9 مئی کی طرح دوبارہ اغوا تھا. جس طرح سے 1 بجے پولیس فوراً پنجاب کی وہاں پہنچی ہے، نہ ان کے پاس کوئی مجھے وارنٹ دکھایا گیا ہے، حالانکہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں چلنے کے لیے تیار ہوں، اور زبردستی مجھے دبوچ کے کپڑا ڈال کے وہ گاڑی کے اندر انہوں نے جا کے مجھے بٹھایا ہے. تو یہ ایک اغوا اس حوالے سے میں کہوں گا کہ 12:30 بجے فیصلہ ہوتا ہے اور پولیس کی نہ اجازت ہوتی ہے پولیس کے پاس، اسلام آباد پولیس نہ موقع پہ موجود ہوتی ہے، پنجاب پولیس آ کر جس طرح سے انہوں نے مجھے وہاں سے اغوا کیا، میرے گھر کے دروازے توڑے گئے، تو میں ایسے اغوا کہوں گا. اور لوگ اگر پرامن احتجاج کر رہے ہیں تو وہ ان کا حق ہے، کیونکہ جس طرح سے یہ ڈیسیژن دیا گیا اجلت میں اور جج صاحب نے یک طرفہ کارروائی کی، تو پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، اور میں نے پرامن احتجاج کا ہمیشہ کہا ہے. میں اب بھی یہی کہوں گا کہ پرامن احتجاج وہ حق ہے اور وہ پرامن احتجاج ہونا چاہیے. کسی جگہ پہ توڑ پھوڑ یا کسی جگہ پہ جلاؤ گھراؤ کوئی نہ، میں نے پہلے کہا نہ میں اب کہوں گا، پرامن احتجاج کریں. پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ورکرز ہیں، جو ہمارے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے وہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہیں، اور ان کے پاس آپ ان کو بتائیں کہ آپ کے پاس 2 راستے ہیں، ایک غلامی کا اور ایک آزادی کا. وہ آپ نے چوز کرنا ہے. میں نے چوز کیا ہوا ہے اور آپ نے بھی چوز کیا ہوا ہے، تو لہٰذا غلامی کی زندگی سے بہتر ہے کہ موت آ جائے. تو لہٰذا آپ نے یہ جنگ جو ہے جاری رکھنی ہے. ساتھ ہم نے اپلیکیشن لائرز کے حوالے سے جو سپرنٹینڈنٹ صاحب نے ان کو دے دی ہے کہ ایک تو خان صاحب کو 1 کلاس دی جائے جو قانون کے مطابق ان کا حق ہے، اور دوسرا ہم نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر فیصل صاحب جو ان کے ڈاکٹر ہیں، ابھی تک ان کو اجازت نہیں دی گئی، اور انہوں نے اسپیشلی کہا ہے کہ میری فیملی سے بشرا بیگم ان کو مجھ سے ملنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے. اور انہوں نے اپلیکیشن کے اندر ہم نے یہ کہا ہے کہ پولیٹیکل جو لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی ہم نے لسٹ دی ہے اور ان کو ملنے کی اجازت دی جائے. آج تک صرف اور صرف میں جا کے ملا ہوں، کسی بندے کو کوئی اجازت نہیں ہے. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر جو رہنے کا ماحول ہے وہ بڑا خراب ہے، کسی حوالے سے مجھے کوئی فیسلٹی نہیں ہے، وہاں پر کوئی اے سی، کوئی کولر، کوئی چیز وہاں پر نہیں لگی ہوئی. ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، بالکل چھوٹا سا کمرہ ہے. وہاں پر جو جائے نماز ہے اس کے لیے بھی مجھے جو ہے وہ بڑا مشکل پیش آتی ہے وہ ادا کرنے میں. لیکن انہوں نے کہا کہ چھوڑو یہ تو میں نہیں کرتا، لیکن میں نماز بھی اپنی ادا کر رہا ہوں، اور مجھے موقع مل گیا ہے قرآن پاک پڑھنے کا تو میں وہ بھی پڑھ رہا ہوں اور اپنی جو عبادت کر رہا ہوں، اور میں ڈٹا ہوا ہوں، کوئی میں جھکا ہوا نہیں ہوں، نہ میں ڈرتا تھا اور میں نہ کبھی زندگی میں غلامی جو ہے قبول کروں گا. مجھے یہ آگے جتنی بھی سختی کر لیں، جتنی بھی مجھے وہ تکلیفیں دے لیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میری ہمت جو ہے وہ بلند ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے آج توشہ خانہ کیس کے اندر، ہم آج اس کے اندر اپیل فائل نہیں کر پائے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی وکالت نامے ہوئے ہیں، ہمارا 1 دن جو ہے وہ جان بوجھ کر ضائع کیا گیا ہے. ہم کل اس کے اندر وکالت نامہ ساتھ لگا کر وکالت نامے ہم نے کروا لیے ہیں، سپریم کورٹ کے بھی اور ہائی کورٹ کے بھی، اور انہوں نے واضح کہا ہے کہ عمر فاروق جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے اوپر مجھے اعتماد نہیں ہے، تو لہٰذا وہ میرے کیس کی سماعت نہ کریں. پہلے بھی انہوں نے جس طرح سے سماعت کی، مجھے انہوں نے کوئی ان سے انصاف کی امید نہیں ہے. 9 مئی کو بھی جس طرح سے انہوں نے میری گرفتاری کو یہ کہا کہ یہ قانونی ہے، تو لہٰذا اور بھی کافی مثالیں ہیں. ایرین وائٹ کا کیس، انہیں ایک جیز کا پتہ ہے، یاد ہے کہ کس طرح سے انہوں نے میرے خلاف کارروائی جو ہے وہ کی ہے. جی اچھا سر، صحت کیسی ہے خان صاحب؟ دیکھیں، جب خان صاحب آئے ہیں انہوں نے ٹراؤزر اور جو ہے شرٹ پہنی ہوئی تھی اور جوگر بوٹ، وہ بالکل فریش حالت میں آئے ہیں، بالکل وہ آئے ہیں، انہوں نے آ کے ملاقات ان سے ہوئی ہے. جب میرے پاس آئے ہیں تو اس وقت میرے سے جو ملاقات ہوئی ہے کمرے میں ہوئی ہے. مجھے اس کمرے کے اندر جان بوجھ کر شاید نہیں لے جایا گیا کہ حقیقت کا پتہ نہ چل جائے کہ یہ خود جا کر دیکھ نہ لے کہ کیا پوزیشن ہے. لیکن خان صاحب نے جو وہاں پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے ان کی موجودگی میں یہ کہا کہ مجھے واش روم، اوپن واش روم ہے، وہاں پر کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی وال نہیں ہے، اوپن مجھے واش روم جو ہے جان بوجھ کے صرف اور صرف مجھے اذیت دینے کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے. اور
رات کو انہوں نے کہا ہے کہ بارش ہوئی ہے تو بارش کا جو پانی ہے وہ سارا کمرے کے اندر آ گیا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، مزید اور تکلیف دے دیں، میں ساری زندگی جو ہے گزارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کبھی جھکوں گا نہیں، میں کبھی غلامی نہیں کروں گا، اور قوم بھی اسی طرح سے کبھی غلامی نہیں کرے گی، اور یہ جو ہے سلسلہ، یہ جنگ جو ہے میری جاری رہے گی، میں رول آف لا اور حقیقی آزادی کی اور آپ لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور میں اس کے اوپر بالکل ڈٹا ہوا۔ کھانے کا کیا کہتے ہیں؟ کھانے کا کہتے ہیں کہ مجھے دال وغیرہ دی گئی ہے، میں نے پوچھا، کہتے کوئی نہیں، کھانے کا خیر ہے، جو بھی دیا ہے بیسیکلی تو یہ ہے کہ یہ مجھے جان بوجھ کر اس طرح سے گھبرا کے مجھے جو ہے مجھ سے جو ہے میری ہمت توڑنا چاہتے ہیں، لیکن کھانے سے فرق نہیں مجھے پڑتا، کھانا ان کو دینے کی کوشش کی گئی، یہاں سے جو مقامی قیادت ہے انہوں نے بھی کوشش کی، اپروچ کی، لیکن وہ کھانا آگے جو ہے نہیں دینے دیا گیا، بلکہ کھانے کو روک لیا گیا، اور مجبوراً پھر جو ہے وہ وہی کھانا کھا رہے ہیں، لیکن کھانے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی کھانا ہے، لیکن کھانا ان کو جیل کا ہی دیا جا رہا ہے، گھر کا کھانا نہیں۔ سر ایک بات سوال بتا دیں، ان کو کیا کیا